طویل سفر کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد اسیران اہل بیت دمشق پہنچے تو 3-4 دن کے بعد انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب علی کے مظلوم پسر کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین اہل بیت رونے لگیں۔ حضرت زینب نے سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہا: اے حسین، اے محمد مصطفیٰ کے دل بند، اے دوش پیغمبر کے سوار، اے فاطمہ زہرا کے لخت جگر، اے جنت کے جوانوں کے سردار۔ یزید نے پوچھا: یہ عورت کون ہے؟ بتایا گیا حسین کی چھوٹی بہن زینب ہے۔ حضرت زینب نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، اللہ رب العزت ہم کو زیادہ عرصے تک اس حال میں نہ رکھے گا، ہمارے مقاصد کو ضائع نہ کرے گا۔ تو نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ آہ! تیرے آدمیوں نے دوش نبی کے سوار اور اس کے بھائیوں، فرزندوں اور ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے ذبح کیا۔ انہوں نے پردہ نشینان اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ اے کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول اور ان کے ساتھی جمع ہوں گے۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی۔ حسین اور ان کے ساتھی مرے نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں۔ حیدر کرار کی بیٹی کی گرج سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے خواتین اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت زینب نے انہیں دیکھ کر فرط عالم میں پکارا: اے بنی ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے کو کبھی اپنے آقا کے دوش مبارک پر سوار کیا تھا، اس کا جسم اطہر گھوڑوں کی سیموں سے پامال ہو گیا۔ اس کے بعد اس قدر روئیں کہ غش آ گیا۔ سب لوگ بھی رونے لگے۔ دن ڈھل چکا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔